بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم دیا ہے، ایسا کسی اور بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو ہفت اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چیونٹیاں خوفزدہ ہو گئی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چیونٹی اپنے قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفاظت کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے چیونٹیاں نہ کچلی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چیونٹیوں پر ایسی ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ شامور نے کہا، جی ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتنی چیونٹیاں رہتی ہے؟ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چیونٹیوں کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں عقل کس نے سکھائی ہے؟ اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند سوال پوچھوں۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ شامور نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہی سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارا اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گیا اور کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔
قرآن کریم کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس سلیمان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے ہیں جو کچھ وہ چاہتا ہے، کلوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کے مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہی۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اب ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔